وتصفو الحياة. اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، ایک بہت افضل عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ گویا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ سے ثابت ہے۔ آپ نے فضیلت میں تذکرہ کیا من قام لیلۃ القدری، کہ جو لیلۃ القدر کی راتوں میں ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں جس نے قیام کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس کا بہترین اہتمام ایک انسان اپنے اعتکاف کے دوران بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ وہ ساری امت کے لیے فریضہ عین تو نہیں، لیکن ایک بستی میں سے اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں تو وہ ساری بستی کے افراد کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر حکم کی نوعیت دیکھی جائے تو اعتکاف فرض کفایہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ اور ایک افضل عمل ہے۔ اعتکاف کا روٹ ورڈ عین کافا، اقفا کہتے ہیں کٹ کر الگ ہو جانا۔ تو اعتکاف کرنے والا شخص قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی دنیاوی کمٹمنٹس، دنیاوی ذمہ داریوں سے، اپنے گھر بار اہل خانہ سے کٹ کے اللہ کی عبادت، ذکر اور اللہ کی عبادت کے لیے جب کٹ کے دنیاوی کاموں سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف جس کی اتنی فضیلت ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت ہے۔ اعتکاف اگر دیکھا جائے تو قرآن میں سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں عاکفون فی المساجد، کہ وہ اعتکاف کہاں کرتے ہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اس میں بائی کنسنسس آف اوپینین تمام ائمہ اکرام کی متفقہ رائے کے مطابق مردوں کے لیے تو اعتکاف مسجد ہی میں ہے، لیکن اکثریت کی رائے عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد ہی میں ہے۔ کچھ رائے اس کے برخلاف بھی ہیں کہ اگر عورت ایسے حالات مسجد میں نہیں پاتی اور وہ اپنے گھر کے کسی مخصوص حصے میں اپنے گھریلو کام کاج، ذمہ داریاں اور دنیاوی ایکٹیویٹیز سے کٹ کے الگ ہو کر عبادت کرتی ہے اور مخصوص دنوں میں اور اسی ہی کے عبادت کے طریقے کے مطابق کرتی ہے، تو کچھ کے نزدیک اگر اس پر لیبل اور سٹامپ لگا کر اعتکاف کا معاملہ نہیں بھی ہوگا تو ایک افضل عبادت اور ایک افضل کیفیت کا معاملہ بہر کیف ضرور رکھے گا۔ تو اگر کچھ خواتین اسلام مسجد کی توفیق یا حالات نہیں پاتی اور گھر میں اعتکاف کی وہ کیفیت اپنانا چاہتی ہیں تو ان کو they should be allowed to go ahead with it، تاکہ بہرحال ایک بہترین تربیت، تزکیہ اور اجر کا معاملہ ضرور اپنائیں گی۔ اب اعتکاف میں یہ دیکھ لیجئے کہ اعتکاف ضروری نہیں کہ ان تمام 10 کے 10 دنوں کا ہو۔ اعتکاف 21، 23، 25 یا 27 رمضان میں کسی بھی دن اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور اعتکاف کے آغاز کے لیے یہ کہ جس جگہ پر معتکف نے اعتکاف کرنا ہے اسی جگہ پر وہ شخص اپنی عصر کی نماز کی ادائیگی پر اس جگہ پر موجود ہو، تاکہ جب سورج غروب ہو اور 21 یا 23 یا 25 کی تاریخ کا آغاز ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے قمری کیلنڈر میں رات پہلے اور دن بعد میں آتا ہے، تو لہٰذا عصر کے بعد اسی مسجد میں یا اسی جگہ پر جہاں پہ اعتکاف کا آغاز ہوگا، عصر کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ وہ اعتکاف کرنے والا منتقل ہوگا اور وہیں پہ اپنا روزہ کھولے گا، تاکہ وہیں غروب آفتاب کے بعد اگلے دن کے آغاز ہی سے اپنے اعتکاف کے ٹھکانے پر ہی وہ اپنے اعتکاف کا آغاز کر لے۔
اور پھر وہ اسی جگہ پر اسی مسجد پر جو مسجد کی جگہ ہے اس کے اندر وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اعتکاف کے دوران دنیاوی کام کاج نہیں ہوں گے، دنیاوی گفتگو، دنیاوی کانورسیشن، حالات حاضرہ کی ڈیبیٹ، اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی۔ جو ضروری بات ہے جیسے اہل خانہ سے کبھی حال چال دریافت کرنے کی، ملاقات کی بات ہے، سلام کرنا، حال دریافت کرنا، اپنا حال بتانا، یا جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کرنا، دین پریکٹیکل ہے۔ کھانے میں کیا کھانا ہے، کسی کی کوئی دوا ختم ہو گئی، کسی کو کوئی اور چیز ضروری ہے، تو وہ ساری ضروریات زندگی کی بات مختصراً کی جائے گی، لیکن دنیاوی انٹریکشن نہیں ہوگا۔ جیسے آج یہ شیطانی آلہ ہمارا موبائل باہر کیف ساتھ موجود ہوتا ہے، تو اس پہ ہم کوئی قرآن کا لیکچر یا قرآن کی تلاوت یا کسی ایپ پر ہم ناظرہ قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس موبائل کے ذریعے اپنی بزنس کو بھی چلایا جا رہا ہے، اور اپنی فیکٹری اور اپنے آفس کے اندر بھی آرڈرز ایشو کیے جا رہے ہیں، یا خاتون ہے تو گھر والوں کو مینیو بھی بتا رہی ہے اور سارا کچھ گائیڈ کر رہی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ خاتون جو گھر میں بھی اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، وہ صرف اتنی بیر منیمم گفتگو اپنے علاقے میں رہ کر کرے گی، اس سے زیادہ فالتو دنیاوی بات یا گھرستی کو چلانے اور اس کے نظم و ضبط کے معاملات کو وہ آرگنائز نہیں کرے گی۔ اگر اس کا گھر اس کے بغیر نہیں چلتا تو اعتکاف فرض نہیں ہے، اگر وہ کٹ کے کام کر سکتی ہے تو پھر کیا جائے گا۔ اب اعتکاف کے دن جو ہیں وہ 21 سے لے کر 27 تک کسی وقت بھی اس کا آغاز ہوتا ہے، اور تکمیل جو ہے وہ رویت حلال یا سائٹنگ آف دا مون کے ساتھ مبنی ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو چاند کے نظر آنے پر 29 30 فکس نہیں ہے، جیسے عید کو رویت حلال کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، ویسے ہی سائٹنگ آف دا مون کے ساتھ اعتکاف کی تکمیل کو بھی منسوب کیا گیا ہے۔ چاند کے نظر آتے ہی اعتکاف مکمل ہوگا۔ اعتکاف کے دوران کرنے والے اور نہ کرنے والے کاموں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، کھانا پینا، سونا، جاگنا، غسل کرنا، بہت دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اعتکاف کے دوران تو غسل کرنا بھی منع ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو غسل کرنا بیئر منیمم اتنا جتنا پاکی اور طہارت کے لیے اور اپنے جسم سے گندگی، میل کچیل، پسینہ، بدبو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں بدی اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے لوازمات میں انڈلج کیا جائے گا، تو بیئر منیمم کمفرٹ زون کے لیے جتنا غسل کرنا ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لباس کا بدلنا، باقی جو ضروریات زندگی کی گفتگو ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ لگاتار عبادت۔ لیکن اس عبادت میں تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، سونا بھی ضروری ہے، بیمار نہ پڑ جائیں، کھانا پینا بھی ضروری ہے تاکہ طاقتیں اور قوتیں بھی بحال رہیں۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، تسبیحات ہوں گے، درود ہوگا، نوافل ہوں گے، دعائیں ہوں گی، استغفار ہوگا، اور یہی عبادات ڈیفرنٹ شکل میں جاری رہیں گے۔ قرآن اپنے ساتھ رکھیے تاکہ قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ اس کا ناظرہ اور تفسیر بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی حدیث کی کتاب بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایک ہی چیز پڑھتے ہوئے کئی دفعہ انسان کی کنسنٹریشن اور فوکس اور دھیان اتنا نہیں رہتا، تو بدل بدل کے لٹریچر بھی پڑھیں۔ آپ لسننگ بھی کر سکتے ہیں، دورہ قرآن میں شامل تھے تو دورہ قرآن کے ساتھ اپنے موبائل پہ وہ لیکچر آپ کو آڈیو آتا رہے اس کو دیکھتے رہیں، ویڈیو بھی آتا رہے آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ مسجد ہی میں دورہ قرآن ہو رہا ہے تو وہاں پہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مسجد کے سارے حصوں میں وہ اعتکاف کرنے والا واش روم میں بھی جائے گا، مسجد کے صحن میں بھی جائے گا، مسجد کے وہ علاقے جہاں نماز نہیں ہوتی وہ اعتکاف کرنے والا ان علاقوں میں بھی جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے اس کے لیمٹس ہوں گے اور یہ اس کے کرنے کی عبادات ہیں۔ کثرت سے دعائیں اور استغفار، ہر نماز ہر موقع کے اوپر، صبح و شام کے، نماز کے بعد کے اذکار، سنتوں کا اہتمام، تاکہ یہ پورے کا پورا اعتقاد جو ہے وہ ہماری دنیا سے کٹ کے نکلے ہیں، قرآن کے ساتھ حدیث اور سنت اور اسوہ کے ساتھ جڑنے کے لیے نکلے ہیں، تاکہ یہ پورے کا پورا ایک ٹریننگ، ایک تربیت کا ماڈیول بن جائیں۔ وہ سنتیں جس کی عادت نہیں ہے وہ بھی ہماری زندگی میں رائج ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ پورا اس کی عبادات کا طریقہ جو ان دنوں میں رہے
رکھے گا۔ بہرحال یہ وہ عبادات کے طریقے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر حیض والی خاتون کو حیض آ جاتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف جاری نہیں رکھے گا۔ ایک خاتون کو اعتکاف سے پہلے اگر اس بات کی فکر ہے کہ انہی دنوں میں حیض کا امکان ہے تو یا تو وہ اپنا اعتکاف شروع نہیں کرے گی، اور اگر شروع کرتی ہے تو کچھ آراء کے مطابق یہ طریقہ بہرکیف ہے کہ وہ اپنے اعتکاف کی نیت کرتے وقت مشروط اعتکاف کی نیت کرے، یعنی نیت ہی میں وہ یہ نیت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تیرے حکم سے مجھے حیض کا آغاز نہیں ہوا تو پھر میں اپنے اعتکاف کو پورا کروں گی، لیکن اگر تیرے حکم سے حیض کا آغاز ہو گیا تو پھر یہ مشروط ہے، میں اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں رہوں گی۔ تو پھر اس رائے کے حامل لوگوں کا یہ کی خیال ہے کہ اگر خاتون حیض سے پہلے مشروط اعتکاف کی نیت کرے تو پھر اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر نیت کرتے وقت مشروط نیت نہ کی جائے اور حیض کے آنے کی وجہ سے اعتکاف روکنا یا توڑنا پڑے تو پھر اس کی قضا بھی واجب ہے۔ یہ کچھ فقہی معاملات ہیں جو ظاہر خواتین کو بتانے ضروری ہیں۔ اور پھر آج کل کی دعا میں کثرت سے ملک و ملت کی دعائیں، امت کے اور ملک کے حالات کی دعائیں، بخشش کی دعائیں، اور دعا جو سب سے بڑی عبادت ہے، ان الدعاء هو العبادہ، اس کی کثرت۔ اللہ نے فرصت دی ہے دنیا سے کٹ کے تو صرف دنیا نہیں، آخرت بھی مانگنی ہے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی مانگنے ہیں، ملک کے لیے نہیں ملت کے لیے بھی مانگنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اعتکاف قبول فرمائے، ایمان، تربیت، تزکیہ کا اور بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔ بنور